بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول حوث قسط نمبر 10۔ جی نمرہ کے رشتے کے لیے۔ فرحت نے جانچتی نظروں سے سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھا۔ آپ کی چھوٹی بیٹی کا نام نمرہ ہی ہے نا؟ شامل نے تو یہی نام بتایا تھا مجھے۔ خاتون گویا ہوئی۔ جی نمرہ ہی ہے۔ نائلہ چائے لے کے آؤ بیٹا، آنٹی کے لیے، اور کباب بھی تل لینا۔ فرحت کچن میں نائلہ کو سمجھانے کے لیے آئی۔ امی کون ہے یہ اور یہاں کیوں آئی ہے؟ نائلہ نے پوچھا۔ بلال کی پھوپھو کی نند ہے، نمرہ کے رشتے کے لیے آئی ہیں، فرحت نے دبی دبی آواز میں خوشی سے بتایا۔ نمرہ کے رشتے کے لیے؟ نائلہ نے اچھل کر کہا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کوئی انوکھی بات تو نہیں کی؟ لیکن امی، نمرہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ کوئی چھوٹی نہیں ہے، کالج جانے لگ گئی ہے، اور میں کون سا ابھی بیانے لگی ہوں اس کو؟ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، فرحت نے لالچ سے کہا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ارے بہن، آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں، فرحت نے خاتون سے پوچھا۔ نگینہ نام ہے میرا، خاتون نے گردن اکڑا کر کہا۔ آپ نے نمرہ کو نائلہ کی منگنی میں پسند کیا ہوگا، فرحت نے بات بڑھانے کی خاطر پوچھا۔ میں نے نہیں، میرے بیٹے نے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کس کا رشتہ لینے آئی ہوں، بس شامل نے کہا اور مجھے آنا پڑا۔ نگینہ نے بے پرواہی سے کہا۔ فرحت شرمندہ سی ہوئی۔ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو، جیسے جن بھوت دیکھ لیا ہو؟ نائلہ ٹی سیٹ لینے کے لیے کمرے میں جانے لگی تو نمرہ کو دروازے میں گمسم سا کھڑا پایا۔ نمرہ، کیا ہوا ہے؟ نمرہ کوئی جواب نہ دینے پر نائلہ نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، کچھ نہیں ہوا، نمرہ نے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ فرحت نے نمرہ اور نائلہ کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نمرہ، یہاں آؤ بیٹا، فرحت نے نمرہ کو آواز دی۔ نمرہ رف سے حلیے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم سے داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہو نمرہ؟ نگینہ نے نمرہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جی میں ہوں نمرہ۔ ایسی کوئی خوبصورت تو نہیں ہو، لیکن کیا کر سکتی ہوں، میں شامل کی پسند ہو۔ خیر، یہ میرا کارڈ ہے، اس نمبر پر فون کر کے بتا دیجیے گا جو بھی آپ کا جواب ہو، کیونکہ میں دوبارہ ان تنگ اور گندی گلیوں میں نہیں آنا چاہتی۔ نگینہ نے کارڈ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور تکبر سے چور لہجے میں تمام باتیں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگینہ کے جاتے ہی نمرہ اور نائلہ نے ایک ساتھ فرحت کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو دونوں مجھے؟ امی یہ کیا بکواس کر کے گئی ہے؟ ہم نے کہا ہے کیا ان کو اپنے رئیس زادے کا رشتہ لے کے آئیں؟ لعنت ہو متکبر عورت، نائلہ نے غصے میں بولنا شروع کیا۔ خاموش ہو جاؤ نائلہ، اور خبردار جب اپنے باپ کو یہ پٹیاں پڑھائیں تو ایسا تو کچھ نہیں کہا نگینہ نے۔ بیٹوں کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور بیٹا بھی امیر کبیر، فرحت نے نائلہ کو جھاڑ دیا۔ امی، بلال کی امی تو ایسی نہیں ہے، وہ بھی تو بیٹے کی ماں ہے۔ نائلہ، بلال فیکٹریوں والا بھی نہیں ہے، فرحت نے طنز کیا۔ نمرہ، برتن اٹھاؤ، خواہ مخواہ اتنی محنت کی۔
نائلہ نے غصے سے برتن سمیٹنا شروع کر دیے۔ روحان، اوئے رک جا یار۔ روحان لائبریری جا رہا تھا کہ پیچھے سے ارحم کی آواز آئی۔ ہاں بول، روحان نے بغیر مڑے جواب دیا۔ توبہ ہے، رک تو جا، کب سے تیرے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ ارحم نے جھک کر گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ رک گیا ہوں نا، بول بھی دے۔ میں نے لائبریری جانا ہے، یہاں نہیں باہر چلو، سیریس بات ہے۔ اگر سیریس بات نہ ہوئی تو تیرا سر پھاڑ دینا ہے میں نے۔ پڑھنے بھی نہیں دیتا۔ روحان نے گراؤنڈ کا رخ کیا۔ وہ وہاں فٹ بال گراؤنڈ چلو، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ ارحم نے ہاتھ کے اشارے سے جگہ بتائی۔ ہاں ارحم بول، کیا بات ہے؟ روحان دیکھ، مجھے غلط نہیں سمجھنا، اور اگر بات بری بھی لگے تو مارنا نہیں یار۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ارحم سیدھی طرح بول ورنہ مار کھائے گا۔ میں نمرا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ارحم نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ روحان بالکل خاموش رہا۔ ارحم نے ایک آنکھ کھول کے روحان کو دیکھا جو بالکل ساکت کھڑا تھا۔ روحان، میں نے امی سے بھی کہا ہے کہ ماموں سے بات کریں میرے اور نمرا کے رشتے کے لیے، لیکن امی نے ہمیشہ ٹال دیا۔ نائلہ آپی کی منگنی پہ میں نے دیکھا تھا بہت سے لوگ نمرا کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے امی کو دوبارہ کہا، لیکن انہوں نے کہا وہ بات نہیں کریں گی جب تک دونوں کی پڑھائی مکمل نہیں ہوتی۔ ہاں اسی لیے تجھ سے بات کرنے کا سوچا۔ ارحم نے لمبا سانس خارج کیا۔ ارحم پھپھو کی بات بالکل صحیح ہے، پہلے اسٹڈی تو کمپلیٹ کر لو، ابھی کیریئر تو بنا لو، شادی بھی کر لینا یار۔ روحان نے سمجھانا چاہا۔ سب ٹھیک ہے، میں ابھی شادی کا کہہ بھی نہیں رہا، بس منگنی کا کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ نمرا میری ہے۔ ارحم نے سر جھکائے بات مکمل کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں امی ابو سے بات کروں گا، لیکن مجھے بتاؤ کیا نمرا بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ روحان نے بے تاثر لہجے میں سوال کیا۔ ہاں یار، مجھے لگتا ہے ایسا۔ ارحم نے دانتوں کی نمائش کی۔ اچھا چل، اب لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ روحان نے ڈپارٹمنٹ کی راہ لی تو ارحم بھی ساتھ چل پڑا۔ فارغ ہو کر رضا صاحب اور فرحت لان میں جا بیٹھے۔ رضا صاحب، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، فرحت نے تمہید باندھی۔ ہاں بولو فرحت۔ آج ایک خاتون آئی تھیں ہمارے گھر، کہہ رہی تھی بلال کی پھپھو کی نند ہوں۔ اچھا، خیر سے آئی تھی نا؟ رضا صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ رضا، ان کا ایک ہی بیٹا ہے، شامیر گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا مالک۔ اچھا ماشاءاللہ، لیکن وہ آئی کیوں تھیں یہ تو بتاؤ۔ وہ نمرا کے رشتے کے لیے لے کر آئی تھیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ فرحت نے نظروں کو رضا صاحب کے چہرے پہ مرکوز رکھا۔ نمرا کے رشتے کے لیے؟ لیکن نمرا تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اور خیر سے نائلہ کی شادی تو ہو جائے، اس میں بھی کم وقت ہی رہ گیا، نمرا کا رشتہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ رضا صاحب نے بات کو ٹالنا چاہا۔ رضا، اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے، عقل سے کام لیں، ان کو رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئیں، اور کون سا ابھی بیاہ دیں گے نمرا کو، منگنی کر دیتے ہیں اور شادی 2 سال رک کے کر دیں گے۔ فرحت نے تفصیل بتائی۔
میں آپ کو بتاتی ہوں وہ عورت 2 من میک اپ تھوپ کے یہاں کیوں آئی تھی۔ نائلہ جو چائے دینے کے لیے آئی تھی، ماں کی باتیں سن گئے غصے سے بولی، نائلہ تمیز سے بات کرو اور جاؤ اندر، ہم ضروری بات کر رہے ہیں۔ فرحت نے دانت پیس کر کہا۔ نائلہ نے سرسرا انداز کر کے بولنا شروع کیا، ابو وہ عورت ہمارے گھر آئی تھی یہ بتانے، وہ بہت امیر ہے اور بہت ہی عالیشان گھر میں رہتی ہے۔ ہمارا گھر اس کے شایان شان نہیں ہے اور نہ ہی نمرا کوئی خاص خوبصورت ہے جس کے لیے وہ بار بار آئے گی، کیونکہ آج بھی وہ اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پر آئی تھی، لہٰذا ہمارا جو بھی جواب ہو ان کو فون پہ بتا دیا جائے۔ نائلہ نے تمام باتیں رضا صاحب کو بتا دی۔ فرحت یہ کیا کہہ رہی ہے، وہ عورت یہ سب کہہ کے گئی ہے اور تم پھر بھی مجھے راضی کرنے پر لگی ہو۔ رضا صاحب کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہیں رضا، اس عورت نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جتنا یہ فتنہ کھڑا کری ہے۔ فرحت نے نائلہ کی طرف اشارہ کیا، امی میں فتنہ کر رہی ہوں؟ نائلہ کو صدمہ لگا۔ 1 منٹ لڑنا بند کرو دونوں، رضا صاحب نے غصے سے کہا۔ نائلہ وہ عورت بلال کی رشتہ دار تھی نا؟ جی ابو۔ تم ایک کام کرو، بلال کو کال کرو اور سب بتاؤ، دیکھو وہ کیا کہتا ہے اس عورت کے اور اس کے بیٹے کے بارے میں۔ اس کے بعد ہی میں اس رشتے کے بارے میں سوچوں گا۔ رضا صاحب نے بات ختم کر دی۔ فرحت نے گھور کر نائلہ کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ پٹی میں ہی اتار سکتی ہوں امی کی آنکھوں سے۔ رضا صاحب کی بات مکمل کرنے سے پہلے نائلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ امی اب غور سے سنیے گا، امید ہے شامر کے پیسے کا بھوت اتر جائے گا۔ نائلہ نے بولنا شروع کیا۔ ابو، شامر اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے اور شامر گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا وارث۔ یہ تو وہ تعارف ہے جو اس کی ماں کروا کر گئی تھی۔ اس کا اصل تعارف یہ ہے کہ شامر ایک 30 سال کے پکی عمر کا مرد ہے اور اپنی دولت کے نشے میں اندھا ہے، جس کو صحیح غلط اور حرام حلال میں فرق ہی نہیں پڑتا۔ آج تک اس کی لاتعداد گرل فرینڈز ہیں اور 2 بار شادی کر چکا ہے اور دونوں کو چھوڑ چکا ہے۔ اس شخص کا کام ہی یہی ہے۔ اب بھی آپ پر ہم سے بہتر لگ رہا ہے تو جائیے، شوق سے کیجیے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ۔ نائلہ نے ساری حقیقت بتا دی۔ یا اللہ، کیسا گھٹیا مرد ہے اور میری معصوم بچی کے پیچھے پڑ گیا ہے، اللہ غارت کرے اس کو۔ فرحت نے سر پکڑ لیا۔ دیکھ لیا لالچ کا انجام؟ وہ تو شکر ہے میں تمہاری باتوں میں نہیں آ گیا، ورنہ نہ جانے کیا ستم ہو جاتا میری بچی پہ۔ رضا صاحب نے فرحت کو گھورا۔ کیا مجھے کون سا معلوم تھا کتنے خبیث لوگ ہیں؟ فرحت شرمندہ ہوئی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا اور پھر بھی تم ارحم پر اس آدمی کو ترجیح دے رہی تھی۔ شرم کرو فرحت بیگم۔ رضا صاحب نے بیگم کو شرم دلائی۔ اور نائلہ، ذرا بلال کو فون ملا لا، میں خود تفصیل سے بات کرتا ہوں اس سے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ امیر زادہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے۔ یہ لیں ابو، بلال سے بات کریں۔ السلام علیکم بیٹا جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں انکل، آپ سنائیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹا، یہ شامر والی بات سے پریشان ہو گیا ہوں میں، اس معاملے کو کیسے ختم کریں؟ کیونکہ وہ شخص ان کاموں کا عادی ہے،
ایسے تو خاموش نہیں ہوگا۔ رضا صاحب پریشانی سے گویا ہوئے۔ جی انکل، ایسا ہی ہے، وارداتی آدمی ہے۔ میری مانے تو اگر کوئی رشتہ ہے تو نمرا کی منگنی یا بہتر ہے نکاح کر دیں، کیونکہ انکل میں اس شخص کو بچپن سے جانتا ہوں، یہ اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ باقی انکل آپ جو بہتر فیصلہ کریں۔ ہمارا نام مت لیجیے گا۔ اس میں بلال نے آخر میں التجا کی۔ تمہارا اتنا ہی احسان ہے بیٹا، تم نے حقیقت بتا دی ہمیں، ورنہ ہم انجانے میں تو کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتے۔ رضا صاحب مشکور سے بولے، ارے نہیں انکل، نمرا بھی تو میری بہن ہے، ایسا مت کہیں۔ بہت شکریہ، اوکے بیٹا، خدا حافظ۔ اللہ حافظ انکل۔ عابدہ تم میری چھوٹی بہن ہو، مجھے بے انتہا پیار ہے تم سے، اور اس لیے میں اس پیار کو مزید بڑھانا چاہتی ہوں۔ اب میں جو تم سے کہنے جا رہا ہوں میرا مان رکھ لینا۔ بھائی جان، آپ میرے لیے بہت عزت و احترام کے قابل ہیں، آپ حکم کیا کریں، گزارش نہ کیا کریں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عابدہ، میں چاہتا ہوں کہ تم ارحم سے نمرا کا نکاح کر دو۔ رضا صاحب کی نظریں زمین پر مرکوز تھیں۔ بھائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے ابھی سے یہ سب کیسے کر دیں؟ ابھی عمریں ہی کیا ہیں دونوں کی؟ نمرا 16-17 کی ہے اور ارحم 19 کا۔ نہ کماتا ہے نہ اسٹیبل ہے، پہلے کسی قابل تو ہو جائیں دونوں بچے، پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ عابدہ نے کہا، وہ سب ٹھیک ہے عابدہ، لیکن میں بس نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں، رخصتی تب کریں گے جب دونوں اس قابل ہو جائیں گے۔ پھر بھی رضا بھائی اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے بھی نمرا بہت پسند ہے، میں بھی اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، اور اعجاز بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، پھر اتنی ہڑبڑی میں کیوں کرنا؟ عابدہ میری بیٹی سے ایک امیر زادہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور فرحت کی پوری کوشش ہے کہ نمرا کا رشتہ وہاں کر دے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد ارحم سے اس کا نکاح کر دو، تاکہ فرحت کو موقع نہ ملے ایسی کوئی حرکت کرنے کا۔ رضا صاحب نے بات گول مول کی۔ ٹھیک ہے بھائی جان، آپ فون رکھیں، میں اعجاز سے بات کر کے آپ کو شام تک بتاتی ہوں۔ چلو میں انتظار کروں گا۔ ارے واہ، آج تو پھپھو اپنے رانجھے کے ہمراہ آئی ہیں۔ روحان لاؤنج میں داخل ہوا تو عابدہ اور اعجاز کو بیٹھے دیکھا۔ روحان کی بات سن کر سب نے جاندار کہکا لگایا۔ بس بھائی بلائیں میری بیٹی کو، میں اور اعجاز اس کے لیے تو آئے ہیں، جاؤ نائلہ بہن کو لے کر آؤ، فرحت نے نائلہ کو کہا۔ کچھ دیر بعد نائلہ نمرا کو ساتھ لیے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ نمرا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نمرا۔ عابدہ نے اپنے ساتھ جگہ بنا کر نمرا کو بٹھایا۔ ہاتھ دو نمرا۔ نمرا نے ہاتھ آگے کیا اور عابدہ نے ایک سونے کی خوبصورت سی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ آج سے یہ میری بیٹی ہے بھائی صاحب۔ اعجاز نے بھی نمرا
کے سر پہ ہاتھ رکھ کر 5,000 کا نوٹ دیا۔ جیتی رہو بیٹا۔ جی، نمرا نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ بھائی، میں نے اور اعجاز نے سوچا ہے اس اتوار کو ارحم اور نمرا کا نکاح کر لیتے ہیں۔ بس چند قریبی لوگوں کو مدعو کریں گے اور گھر میں ہی سب ارینج کر لیتے ہیں۔ عابدہ نے کھانے کی ٹیبل پہ سب کے سامنے بات شروع کی اور نمرا کا سر مزید پلٹ گیا، پلیٹ میں چلا گیا۔ جیسے تم لوگوں کو آسانی۔ اور عابدہ پھر ٹھیک ہے بھابھی، کل سے ہی شاپنگ کرتے ہیں، عابدہ نے خوشی سے کہا۔ عابدہ نکاح اگر نائلہ کی شادی کے ساتھ ہی کر لیتے تو اچھا تھا، فرحت نے عام سے لہجے میں کہا۔ نہیں بھابھی، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے تمام فنکشن الگ کروں گی، کسی کے ساتھ نہیں۔ ہاں ہاں عابدہ، جیسے تمہارا دل چاہے ویسے ہی کرنا، باقی سب چھوڑو تم۔ رضا صاحب نے فرحت کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی عابدہ، جیسے تمہاری مرضی، فرحت نے منہ بسور کر کہا۔ نمرا، تم لوگ صبح تیار رہنا، میں 10 بجے ڈرائیور کو بھیجوں گی، پھر کل تمہارے نکاح کا جوڑا کل ہی فائنل کر لیتے ہیں، دن بھی کم ہے، اس لیے یہ تو کل ہی نپٹا لیتے ہیں۔ جی پھوپھو، نمرا نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ارحم، توبہ ہے توبہ، ہٹ جاؤ شیشے کے آگے سے۔ فاریہ نے تقریباً ارحم کو دھکا ہی دیا تھا۔ مصیبت ہے چڑیل کہیں کی، دولہا میں ہوں، تم نہیں۔ ارحم اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا۔ ارحم، کیا بدتمیزی ہے، تم تیار ہو تو گئے ہو، اب ہٹو، مجھے فائنل ٹچ دینے دو، فاریہ نے چیخ کر کہا۔ نہیں ہٹ رہا، ارحم نے اطمینان سے بالوں کو جیل سے سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ یا اللہ! ارحم، فاریہ کیوں پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہو، ذرا تحمل اور برداشت نہیں ہے دونوں میں؟ عابدہ شور سن کر فاریہ کے کمرے میں آ گئی۔ مما، یہ ہٹ ہی نہیں رہا، مجھے ریڈی ہونا ہے، فاریہ نے مسکین شکل بنا کر 1000 بار سمجھایا۔ بڑا بھائی ہے، تمیز سے بات کیا کرو، 1 سال ہی بڑا ہے مما، اس کی عزت نہیں ہوتی مجھ سے، فاریہ نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ عابدہ نے جواباً صرف فاریہ کو گھورا۔ چلو ارحم، شاباش، لاؤنج میں جو سامان میں نے رکھا ہے اس کو گاڑی میں رکھواؤ، میں آ رہی ہوں۔ ارحم نے جاتے جاتے فاریہ کے سر پہ چپت رسید کی۔ ذلیل انسان، فاریہ نے تڑپ کر کہا۔ اب تم آ جاؤ، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں، عابدہ نے کمرے سے نکلتے ہوئے فاریہ سے کہا۔ چلے چلے، ریڈی ہوں میں، فاریہ بھی ساتھ ہی چل دی۔ مما، میں بہت خوش ہوں، نمرا میری بھابھی بن گئی ہے۔ رضا صاحب کے گھر کا لان جگمگ کر رہا تھا، ہر چیز نفاست سے اور خوبصورت طریقے سے سجی ہوئی تھی۔ لان میں ایک طرف اسٹیج بنایا گیا تھا جہاں سے سب کو اسٹیج آسانی سے نظر آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، رضا۔ نمرا پارلر سے آ کر نمرا کمرے میں بیٹھی تو فرحت اور رضا صاحب آ گئے۔ ہاں واقعی میری بیٹی پری لگ رہی ہے اور آج پرائی ہو جائے گی۔ رضا صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابو، آپ روئیے گا نہیں ورنہ میں آپ سے زیادہ رونے لگ جاؤں گی۔ نمرا کی آواز ایک دم رد تھم گئی۔ اوہو، یہ ایموشنل سین بعد میں کرنا، سب امی ابو چلیں باہر، پھوپھو وغیرہ سب آ چکے ہیں، ذیشان نے عجلت میں بتایا۔ سب باہر استقبال کے لیے چلے گئے اور نمرا دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں بیڈ پر
بیٹھ گئی۔ سب کا اچھے سے استقبال کیا گیا۔ رضا صاحب نے ارحم کو گلے لگا کر بتایا پیار کیا۔ سفید رنگ کا کرتا شلوار، کاندھوں پر کالی شال لپیٹے ارحم کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ روحان کا ساتھ چلتا وہ اسٹیج تک آ گیا۔ آجا سالے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ارحم نے روحان کو چھیڑا، میں تیری ناک توڑ دوں گا ارحم، اب مجھے سالہ کہا تو۔ روحان نے صوفے پر بیٹھ کر ارحم کو وان کیا۔ ارحم نے کہکا لگایا، بھابی نمرا کہاں ہے؟ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ عابدہ نے فرحت سے کہا، وہ اندر سامنے والے کمرے میں بیٹھی ہے۔ فرحت نے بتایا۔ نمرا بیٹا، عابدہ نے کمرے میں داخل ہو کر آواز دی۔ نمرا نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ جی پھوپھو، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نمرا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ عابدہ نے نمرا کی بالائیں لیتے ہوئے کہا۔ نمرا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ پھر سے گویا ہوئی، نمرا آج تم میرے بیٹے کے نام سے جڑنے والی ہو، یعنی آج سے تم اور ارحم دکھ سکھ کے ساتھی ہو۔ کہنے کو یہ رشتہ برابری پر چلتا ہے، لیکن نمرا قربانی ہمیشہ عورت ہی دیتی ہے۔ میں تمہیں کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دینے آئی، بس اتنا کہنے آئی ہوں کہ ہمیشہ میرے بیٹے کا ساتھ رہنا، اس کو کسی حال میں تنہا نہ چھوڑنا، کیونکہ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ جی پھوپھو، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی۔ اتنے میں ذیشان نے نکاح کے لیے مولوی صاحب کے آنے کی اطلاع دی، اور ساتھ ہی نائلہ، فرحت اور فاریہ بھی آ گئیں۔ نائلہ نے نمرا کا گھونگھٹ نیچے کیا، پھر روحان، ذیشان اور رضا صاحب مولوی صاحب کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ نکاح شروع کیا گیا۔ روحان نے بھی اپنا کیمرہ سنبھال لیا۔ نمرا، رضا، والد رضا، علی عباس، آپ کو حق مہر 50,000 روپے سکہ راج الوقت کے عوض۔ ان گواہوں کی موجودگی میں ارحم علی والد اعجاز عقیق کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ نمرا نے ساتھ ساتھ بتائی گئی جگہوں پہ کپکپاتے ہاتھوں سے سائن کیا۔ نمرا کے بعد ارحم سے پوچھا گیا، دونوں طرف سے قبول ہے کی صورت میں منظوری پانے کے بعد مبارکبادی کی آوازیں آنے لگیں۔ نمرا کو ارحم کے برابر لا کر بٹھایا گیا۔ نکاح مبارک مائی ڈیئر وائف۔ ارحم نے ساتھ بیٹھی نمرا کے کان میں سرگوشی کی، جس سے نمرا مزید خود میں سمٹ گئی۔ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بلال بھائی بات سنیں۔ ارحم نے اسٹیج کے پاس سے گزرتے بلال کو آواز لگائی، ہاں بولو ارحم یار۔ بلال بھائی، رخصتی بھی آج ہی کروا دینا۔ ارحم نے دنیا جہاں کی معصومیت لیے کہا، صبر میرے بھائی صبر۔ بلال نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ نمرا کے موبائل پہ ایک میسج آیا تو اس نے ارحم کی طرف دیکھا، جو بلال کے کان میں گھسا نہ جانے کون سی راز کی باتیں کر رہا تھا۔ ارحم کو مصروف دیکھ کر نمرا نے پرس سے موبائل نکالا۔ اسکرین پہ لکھا میسج نمرا کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھا۔ نمرا کی نظر موبائل پہ لکھے 2 لفظ تحریر پر جم گئی، نکاح مبارک ہو گڑیا، پچھتاوے کی صورت میں تحفہ جلد پا لو گی، تمہارا شاہ میر۔ جاری ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. لائک کامنٹ اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.